अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। एक शौहर सालों के बाद सऊदी अरब से लंबी छुट्टियां लेकर अपने घर पाकिस्तान आता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ गुजार सके। बहुत खुश था, बहुत से ख्वाब सजाए हुए थे, और फिर जब वो घर पहुंचा, अपने बच्चों को मिला, अपनी बीवी से मिला, तो फूले ना समाए, खुशी इस हद तक थी। इसी तरह बच्चे भी बहुत खुश थे। बच्चों का ये कहना है कि बाबा आप जल्दी वापस नहीं जाना, हम बहुत सारा घूमेंगे फिरेंगे, जैसे कि बच्चों की मासूम मासूम ख्वाहिशें होती हैं। ये सब हालात व वाक़यात और ये घर का माहौल है, और इंसान ये सोच भी नहीं सकता कि ऐसे में शौहर जब गया 15 मई को अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए, गया ही अकेला, घर पर थे बीवी भी और बच्चे भी। जब वापस आया तो मालूम हुआ कि घर पर ना बीवी है ना तीनों बच्चे हैं, सब के सब अल्लाह को प्यारे हो गए। माँ ने अपने छोटे छोटे तीनों बच्चों को कुल्हाड़ी के वार से मार डाला और फिर एंड पर खुद को भी लटका कर जान दे दी। ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है पिछले 2 दिन से, और बड़ी तकलीफ दे बात होती है जहां ये सुना जाए कि माँ अपने बच्चों को और सगे बच्चों को। पुलिस ने इस वकूए के हकायक को जानने के लिए शौहर जो बचा था उसको अपनी हिरासत में लिया और बड़ी बारीक बीनी से, बड़ी तफसील के साथ उससे सवाल जवाब किए और बहुत कुछ उसने बताया। अब सवाल ये पैदा होता है कि शौहर बहुत खुश, बीवी बहुत खुश, बच्चे बहुत खुश, तो फिर कौन सी कयामत आ गई थी एकदम कि ये सब कुछ हो गया। अब मैं आपको इसकी तफसीलात बताने लगी हूँ कि ये कहाँ पर वाकया पेश आया, क्यों आया और वजह क्या बनी। विहारी की तहसील है एक मेलसी, और मेलसी का इलाका है फतेहपुर, जहाँ का ये वकूआ है। एक फैमिली रहती है, घर के सरबरा है सज्जाद सिकंदर, और इसकी बीवी का नाम है सुरैया, और इनके 3 बच्चे हैं, और तीनों बच्चे जो हैं वो तीनों बेटे हैं और छोटे छोटे हैं। सबसे बड़ा एहसन है 12 साल का, फिर दिलशाद है 5 साल का, फिर असद है 3 साल का, यानी तीनों बहुत छोटे छोटे से हैं। सज्जाद घरों में पेंट का काम करता है। जब कभी काम मिल जाता है काम कर लेता है, जब काम नहीं होता तो बड़ा परेशान होता है, और दिहाड़ी नहीं लगती तो आपको पता है कि बीवी बच्चे वालों का हाल क्या होता है। और घर के जो हालात हैं वो बड़े हैंड टू माउथ हैं, यानी बड़े तंग हैं, बड़ा परेशान रहता है। सज्जाद का एक बड़ा पुराना बड़ा अच्छा दोस्त है, और वो दोस्त होता है सऊदी अरब, और वहां पर रहकर काम करता है, और उसके घर के हालात बड़े नीट क्लीन है, यानी सौखे जैसे कहते हैं ना, हालात ठीक है इस तरह से। सज्जाद अपने अक्सर औकात रोने धोने, मसले मसाइल, हर चीज उससे डिस्कस करता है, वो इससे करता है, चूंकि आपस में दोस्त हैं। अब होता ये है कि सज्जाद उसको कहते हैं यार मैं तो बड़ा ही तंग हूँ, बच्चे, महंगाई, हालात इस किस्म के, समझ नहीं आती करूं तो करूं क्या। यार तू मेहरबानी कर ना, ऐसा है कि तू वहां पे, तेरी तो वाकफियत होगी, मुझे भी बुला ले किसी भी तरह, कोई वर्किंग वीजा किसी तरह मुझे बुला ले, मैं पैसे जमा करके आने जाने का खर्चा कर लूंगा, बस तू मदद कर मेरी, ताकि मेरे भी हालात बदलें। तुझे पता है बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं और अभी ये हालात हैं तो आगे क्या होगा। दोस्त कहता है अच्छा चल मैं कोशिश करता हूँ, अल्लाह खैर करे, कोई ना कोई बात बन जाए। फिर दोस्त कॉल करके एक दिन बताता है कि यार एक वर्किंग वीजा है, तू पैसों का अरेंज कर, काम समझ तेरा 70% हो गया। कहता है मैं अरेंज करता हूँ। फिर होता क्या है कि इन्होंने एक कमेटी डाली हुई है। इस महीने इनकी कमेटी निकलनी तो नहीं थी, लेकिन चूंकि वीजे के पैसे देने थे तो इन्होंने मिलकर कमेटी वालों से रिक्वेस्ट की कि इस दफा हमें दे दें, हमारी मजबूरी है, फिर आप आगे से कर लेना, जैसे भी सिस्टम होगा तो मेहरबानी है। अब खुदा की करनी कि उन्होंने बात मान ली। अब वो जो कमेटी निकली वो सऊदीया के वीजा के लिए इन्होंने दे दी, पैसे दे दिए, और फिर ये जनाब फ्लाई करके पहुंच गया सऊदी अरब। वहां जाकर खूब काम किया, खूब काम किया, और फिर पैसे भेजे अपने घर, बीवी भी खुश, बच्चे भी खुश, हालात भी अच्छे हो गए, और सूरत हाल, दिन, शक्लें, घर का माहौल, हर चीज डे बाय डे बेहतर होने लगी। अमूमी तौर पर जो मर्द हजरात हैं वो करते क्या हैं, हमारे माशरे में कुछ कैटेगरीज होती है ना। अब ये जो मीडियोकर फैमिलीज होती हैं, इनमें क्या होता है कि मर्द जो कमाते हैं ना, उसमें से बीवी को खर्चा वर्चा जरूर देते हैं, लेकिन उसमें से जो अमाउंट है काफी हद तक वो अपने पास भी रखते हैं, जमा पूंजी के लिए, जमा करने के लिए कि मुश्किल वक्त में काम आएगी। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सज्जाद जैसे पैसे आते हैं, जितने आते हैं वो सारे के सारे अपनी बेगम को पाकिस्तान भेज देता है, और अपने लिए सिर्फ और सिर्फ खर्चा रखता है, सारे पैसे यहाँ भेज देता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल, पूरे 4 साल टका के इसने यहाँ पर काम किया,
اور کام کر کے پیسے بھیجتا رہا اپنی بیگم کو، اور 4 سال کے بعد چھٹیاں لیں اور پھر یہ سوچا کہ کافی کام کر لیا، بیوی بچوں سے ملا ہوں، بہت اداس ہو گیا ہوں، اور پھر اس کو چھٹیاں مل جاتی ہیں، یہ پاکستان آتا ہے، اپنی بیگم سے ملتا ہے، اپنے بچوں سے ملتا ہے، اور بچے بہت خوش، باپ کے آگے پیچھے لٹک رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، ہاتھ پکڑ رہے ہیں، بہت خوش تھے۔ بچے کہتے ہیں پاپا کتنی چھٹیوں پر آئے ہیں؟ پاپا کہتے ہیں بیٹا 3 ماہ کی چھٹیاں لے کر آیا ہوں، ہم اس ٹائم میں خوب گھومیں گے، موجیں مستی، جہاں جہاں کہو گے پارکوں میں چلیں گے، جو جو جس نے کھانا ہے وہ میں کھلاؤں گا، موج کراؤں گا۔ اور پھر اس کے بعد کھانا شانا کھاتے ہیں، پھر جب بیگم کے پاس بیٹھتا ہے دکھ سکھ کرنے کو، باتیں بہت سی اکٹھی ہوئی ہوتی ہیں، تو پہلی بات تو یہ کرتا ہے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے جمع کیے تم نے؟ بیگم کیا جواب دیتی ہے؟ کیا مطلب پیسے کتنے اکٹھے کیے؟ پیسے تو نہیں ہے میرے اکاؤنٹ میں، پیسے تو بس وہی ہے مہینے کا خرچہ ہی ہے جو کرنا ہے اس مہینے۔ آگے سے کہتا ہے کیا مطلب خرچہ ہے؟ تمہارے پاس پیسے نہیں ہے، تم نے نہیں جمع کیے؟ کہتی جمع کہاں سے کرنے تھے؟ جو تم بھیجتے تھے وہ میں گھر کا خرچہ کرتی رہی ہوں، بچوں کی فیسیں بڑھ گئی ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تمہیں پتہ ہے کہ سارا گھر کا سامان ٹوٹا ہوا تھا، وہ سارا سامان میں نے چینج کیا ہے ضروری، اور اب تو ہر چیز آتی بہت مہنگی ہے۔ کہتا ہے وہ سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن میں تو وہاں سے پیسے تمہیں کھلے ڈلے بھیجتا رہا ہوں، اور اس طرح بھیجیں کہ اپنے پاس رکھا ہی کچھ نہیں کہ چلو تم جمع کر لو گی، اور تم سارا کھا گئی۔ یہاں سے شروع ہوئی تل کلامی۔ اب یہ تل کلامی جو ان کی ہوئی، یہ ایسی کل پڑی گھر میں کہ یہ کل ختم ہی نہ آئی۔ روز جھگڑا ہوتا تھا خرچوں پر، روز جھگڑا ہوتا تھا پیسوں پر، شوہر کو شدید غصہ تھا اور بیوی کو یہ تھا کہ مجھے کیوں اس طرح ذلیل کر رہا ہے۔ اب گھومنا پھرنا کہیں دور رہ گیا، آنا جانا کہیں دور رہ گیا، بدزن ایک دوسرے سے پھریں۔ بچے بولے پاپا آپ تو کہہ رہے تھے کہ گھمائیں گے پھرائیں گے مزے کریں گے، آپ تو روز جھگڑا کرتے ہیں، یہاں پہ تو ڈر لگتا ہے ہمیں، آپ لوگ آپس میں لڑتے ہیں۔ باپ جواب دیتا ہے بیٹا یہ سب تمہاری ماں کی وجہ سے ہوا ہے، تو میں تمہاری ماں کو اتنے پیسے بھیجتا تھا اور یہ سارے کے سارے استعمال کر گئی، اس نے جمع ہی کوئی نہیں پیسے کیے۔ اب سنیں وقوع 15 مئی یعنی 15 مئی کو سجاد کہتا ہے میں نے تو یہ سوچ رکھا تھا کہ 4 سال یہ لگ گئے کو 3-4 سال اور لگاؤں گا، ستھرے پیسے جمع ہو چکے ہوں گے، ان پیسوں سے پاکستان میں کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کروں گا اور ہم مل کر رہیں گے، یعنی بچے تم اور میں، اور تم نے میرے 4 سال ضائع کر دیے، میں نے جو کمایا تمہیں بھیجا اور تم نے اڑا کے رکھ دیا۔ پھر کہنے لگا کہ میں جا رہا ہوں اپنے رشتہ داروں کی طرف ان سے ملنے کے لیے، ان کو پتا ہے کہ میں سعودی عرب سے آیا ہوا ہوں۔ تو آگے سے کہتی ہے کیا مطلب میں جا رہا ہوں؟ ہم بھی تو جائیں گے نا تمہارے ساتھ، بچے اور میں بھی جائیں گے۔ کہتا نہیں تم لوگ نہیں جاؤ گے، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں میں ساتھ لے کر جاؤں، مجھے تو تمہاری حرکتیں اور تمہاری شکل دیکھ کے غصہ چڑھ جاتا ہے۔ بہت زیادہ پھر سے جھگڑا ہوا اور جھگڑے کے دوران ہی یہ باتیں شاتیں سنا کے چلا گیا۔ سوریا نے فوراً سے فون پکڑا اور اپنے بھائی کو فون ملایا۔ بھائی کا نام ہے مزمل کو کہتی ہے مزمل جب سے آیا ہے نا تب سے میرے سے جھگڑ رہا ہے، روز مجھے تانے دیتا ہے کدھر ہے پیسہ، تم نے پیسہ اڑا دیا، اب یہ جتنے بیچتا تھا وہ خرچے پہ لگ جاتے تھے۔ میرے ناک میں اس آدمی نے دم کر دیا، مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ پاگل ہو گیا، اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے اور اس کو بات سمجھ ہی نہیں آتی ہے، میں نے نہیں رہنا، میری بس ہو گئی ہے اس کے ساتھ، آؤ اور مجھے لے کے چلو یہاں سے۔ بھائی کہتا ہے اچھا چل میں آتا ہوں، ایزی ہو جا، فون رکھ دیتا ہے۔ سوریا کپڑے شپڑے بچوں کے پیک کرنے لگی، اتنے میں بھائی آ گیا، سلام دعا ہوئی اور کہا کہ لگتا ہے بہت ہی غصے میں ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ آگے سے کہنے لگی اللہ تو بہتر کرتا ہے، انسان نہیں کرتا، تم ایسے ہے کہ یہ پاس والے بازار سے کھانا پکڑ لو اور پھر یہیں کھانا کھاتے ہیں پھر نکلتے ہیں۔ پھر بھائی چلا جاتا ہے سامان لینے، کھانا شانا چیزیں لینے، اور پیچھے سے نہ جانے ہوتا کیا ہے، سوریا نے تینوں بچوں کو کلہاڑی کے وار سے مار ڈالا اور پھر خود کو بھی لٹکا لیا اپنی جان لے لی۔ جب بھائی واپس آیا تو اس نے دیکھا ہے 1 2 3 لہو لہان برے حالات، اور پھر خود بھی لٹکی ہوئی ہے۔ شور مچایا، محلہ اکٹھا ہو گیا، 1122 پر کال کی، 15 پر کال کی، تیسری کال کی اپنے بہنوئی سجاد کو، اور جناب کوہرام برپا ہو گیا اس گھر میں۔ اب سجاد آیا، 1122 والے آئے، 15 والے آئے۔ اب یہ تھانہ صدر میلسی کی پولیس سی حدود کا وقوع تھا۔ پولیس سب سے پہلے ان چاروں کو ہسپتال شفٹ کرتی ہے۔ ادھر سے موقع پر بڑا اچھا کام کیا پولیس نے، موقع سے جب پوچھ گچھ کی گئی بھائی سے تو بھائی نے پولیس کو کیا کہا ذرا غور سے سنیے۔ یہ 4 سال کے بعد سعودی عرب سے آیا ہے۔ میری بہن نے مجھے فون کیا کہ گھر پر بہت شدید جھگڑا ہے، مجھے لے جاؤ آ کے، میرا شوہر جب سے آیا ہے جھگڑا کر رہا ہے اور مسئلہ اس کا صرف اتنا ہے کہ میرے پیسے سارے کے سارے تم کھا گئی، ذہنی توازن اس کا خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ میں تو لینے آیا ہوں، تو آگے دیکھیں نا یہ حالات ہو گئے۔ ہمیں شک ہے کہ ہمارے بہنوئی سجاد نے کیا ہے، یہ پیچھے سے آیا اور اسی نے کیا ہے۔
پولیس کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں. پولیس سجاد کو وہیں سے اپنی تحویل میں لے لیتی ہے. بڑی باریک بینی سے ایک ایک چیز کو کھنگالتی ہے. کہیں سے کوئی ایسا ثبوت، شواہد یا کوئی کڑی یا کوئی پوائنٹ ایسا ملتا ہی نہیں ہے جس میں سمجھ آئے کہ سجاد کا اس پورے وقوعے میں کوئی کردار بھی ہے. کہیں سے کچھ سامنے نہ آیا اور بالکل بے گناہ رہا، جس پر پولیس نے باقاعدہ طور پر تفتیش کرنے کے بعد یہ کہا کہ نہیں، اس کا کام ہی نہیں ہے. پھر پولیس نے تھانہ صدر میلسی میں جو پرچہ درج کیا، اس کے مدعی تھے اس کا بھائی جس کا نام صابر حسین ہے. اور ذرا سنیے، اس پرچے میں لکھا جاتا ہے کہ سجاد جب سے واپس آیا تھا یہ روز جھگڑا کرتا تھا، اس کا دماغی توازن خراب ہو چکا تھا، یہ پاگل ہو گیا تھا. گھریلو ناچاکی سے تنگ آ کر بہن نے خود کو اور اپنے بچوں کو اس دنیا سے جدا کر لیا، جان لے لی. یہاں تک ہے ہمارا آج کا کیس اور اس کی ڈیٹیلز. تہمینہ شیخ کا میسج یہ ہے یہاں پر کہ یہ ہاتھ جڑے ہیں، باز آ جاؤ. اللہ نے پاؤں کے نیچے جنت رکھی ہے ماں کی، یہ درجہ ہے ماں کا. تنگ دستی کاٹ لی، برے حالات کاٹ لیے، اب حالات سوکھے ہو گئے تھے. اب تو میوہ کھانے کا ٹائم تھا اور اب آ کے سوکھے حالات میں صرف اس کے جھگڑنے پر، یا اسے نہیں جھگڑنا چاہیے تھا، میں مانتی ہوں، ٹھیک ہے، جھگڑنے پر ننھے معصوم بچوں کی جان لے لی، اپنی بھی لے لی. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ جذبات ہیں. اور یہ جذبات کیوں اس حد تک ہو گئے؟ مجھے تو لگتا ہے وہ پاگل نہیں، یہ پاگل تھی جس نے اس طرح سے ایف آئی آر کا کانٹینٹ میں نے آپ کو سنایا نا کہ ایف آئی آر میں لگا دماغی توازن خراب ہے، گھریلو ناچاکی. گھریلو ناچاکی کا مطلب یہ کہاں سے ہونے لگا کہ مائیں اپنے بچوں کو ختم کر دیں؟ گھریلو ناچاکی جس وجہ سے، اس وجہ کو ختم کرو. بھوک ننگے ساتھ مل کے محنت کرو، کام کرو، بازو بنو اپنے شوہر کا. یہاں پہ محبتیں جتاؤ. یہ کون سی محبتیں ہوتی ہیں کہ پکڑ کے بچے دس 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 کوئی کر رہا ہے، کوئی چھریاں پھیر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. توبہ استغفار. قیامت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے جب ماں اپنے بچوں کو اس طرح سے ٹریٹ کرے.